ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسے ادارے نہیں ہیں جو ملک کی حفاظت کے لیے اور عوام کی حفاظت کے لیے، یہ اپنی حفاظت کے لیے، اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اگر یہ آپ کو چورن بیچے نا کہ آپ سکون سے اس لیے سوتے ہیں کہ ہم جاگتے ہیں، یقین مانے یہ آپ کے لیے نہیں جاگتے، یہ آپ کے لیے نہیں جاگتے. یہ کوئی جذباتی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. خدا را اب ہمیں ٹھنڈے دل سے یہ سوچنا ہے اور اس پہ بلیو کرنا ہے. یہ ہمارے لیے نہیں جاگتے. ان کے اپنے مفادات ہیں، ان کے اپنے ڈی ایچ ایز ہیں، ان کے اپنے مال ہیں. آپ کو پتا ہے ایک عسکری کمپنی، میں نام نہیں لوں گا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو 200 گنا کے 400 گنا منافع ہوا ہے پچھلے 2 سالوں میں، جبکہ باقی کمپنیوں کا ایوریج منافع جو ہے وہ 20% ہے. اس کو 200 گنا، کم از کم بھی 200 گنا میں نے پڑھا ہے کہ اس کو منافع ہوا ہے. کیسے ہے بھائی یہ کیسے ہے؟ یہ اپنے کاروباروں کی حفاظت کرتی ہیں، یہ راتوں کو جاگتی ہیں کہ ہمارے کاروباروں پہ باہر سے آگے کوئی قبضہ نہ کر لے، ہمارے ڈی ایچ ایز نہ خراب ہو جائے، ہمارے کینٹ کے جو زبردست ریاست کے اندر ریاست بنی ہوئی ہے وہ خراب نہ ہو جائے. یہ ان کی حفاظت کرتے ہیں. کون سا شہر ہے جہاں انہوں نے مین شہر میں ڈی ایچ ایز نہیں بنائے ہوئے اور ملٹیپل نہیں بنائے ہوئے؟ مجھے بتائیں. تو یہ ان کی حفاظت کرتے ہیں بھائی. یہ آپ کی حفاظت نہیں کرتے. آپ کی کرتے ہوتے تو آپ کے مینڈیٹ کی حفاظت کرتے، چوری نہ کرتے. چوری اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے ڈی ایچ ایز کی حفاظت کر سکیں. تو یہ چیز آپ سب ذہن میں رکھیں کہ ہمیں ایز اے نیشن یہ انڈرسٹینڈنگ لانی ہے، تب جا کے ایک موومنٹ چلے گی. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ واٹ وی آر اپ اگینسٹ. اگر ہم یہ کہیں گے جی یہ بھی ہمارے، وہ بھی ہمارے، وہ بھی ہمارے، وہ بھی ہمارے، جب سب ہمارے ہیں تو ہمیں مار کون رہا ہے یار؟ میرا سوال پھر آگے سے یہ ہوگا، اگر سب ہمارے ہی ہیں ہمیں مار کون رہا ہے؟ ہمارا کچومر کس نے بنایا ہوا ہے؟ ہمیں لوٹ کون رہا ہے؟ ہم پہ چوروں کو کس نے مسلط کیا؟ الیکشن پورا کون کھا گیا؟ کس نے جیلوں میں ڈالا ہوا اتنے لوگوں کو؟ کس نے 9 مئی کے بعد مار مار کے قوم کا برکس نکال دیا؟ کس نے خوف کی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں؟ پھر وہ کون ہے اگر سب ہمارے ہیں؟ ملک تو ہمارا ہے ہی، پر اگر سب ہی ہمارے ہیں تو مار کون رہا ہے؟ تو یہ سوالات ہیں جن کے جوابات آنا ضروری ہے. میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں کہ آج بھی لیٹ ہو گیا ہوں، کیونکہ یہ کام ہی ایسا ہوتا ہے نا، یہ کوڈنگ ایسا کام ہے، یقین مانیں کہ آپ جب سر نیچے کرتے ہیں نا، نیکسٹ ٹائم جب آپ سر اٹھاتے ہیں تو 7-8 گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. تو میں خود آج کل کافی ٹائرڈ بھی ہوں، کچھ طبیعت بھی اب خراب ہو گئی ہے. لگتا ہے کہ اگلے کچھ دن تکلیف میں ہی گزریں گے، کیونکہ راتوں کو دیر سے سونا اور پھر زیادہ کام کرنے کی وجہ سے کافی جو ہے وہ صحت اب تھوڑی ڈسٹرب فیل ہو رہی ہے. لیکن دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ایفرٹ ہے یہ کسی یوز میں آ جائے، کچھ فائدہ ہو جائے سب کا. بہرحال دیکھتے ہیں، اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں جلدی سے. زاہد خان صاحب بڑی اچھی آپ نے بات کی. میں چاہتا ہوں یہ کر دیں. آپ یہ قوم نکلے گی تب جب سارے ایونیوز ختم ہو جائیں گے. میں چاہتا ہوں یہ الیکشن ختم کر دیں. میں چاہتا ہوں یہ جو جمہوریت کا لبادہ ہے نا یہ ختم کر دیں. یہ ڈائریکٹ آئیں سامنے. یہ قوم کو پتا تھا ہونا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں ملک بھی میرا فوج بھی میری، ملک بھی میرا فوج بھی میری. یہ اگر ہم کہتے رہیں گے تو بھائی ہمیں مار کون رہا ہے؟ میرا سمپل سوال ہے نا، ہم نہیں لڑ رہے کسی سے. قرآن میں جب بتایا گیا نا کہ مختلف مذاہب کے حوالے سے جو کمپیریٹیو بات کی جاتی ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، سرٹن ان کے بارے میں کہا گیا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر ان کے پاس میں ہو تو وہ تمہارے دین سے تمہیں دور کر دیں گے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے ان کے دلوں میں. یہ سب ہے نا. اب اگر ہم بیٹھ کے کہنا شروع کر دیں جی وہ بھی میرا، وہ بھی میرا، تو آپ مجھے بتائیں کہ اتنے مسلمان ملکوں کو پھر اجاڑا کس نے ہے؟ فلسطینیوں کو مار کون رہا ہے؟ اگر وہ بھی میرا، وہ بھی میرا، وہ بھی میرا، ہمیں پتا